ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله پارہ نمبر 11 سورہ توبہ رکوع نمبر 15 آیات نمبر 120 اور 121 ما کان لأہل المدینۃ زیب نہیں دیتا اہل مدینہ کو ومن حولہم من الاعراب اور اس کے آس پاس دیہات کے لوگوں کے لیے ان یتخلفوا عن رسول اللہ کہ پیچھے رہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه اور نہ یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنی جانوں کو بیٹھ جائے ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ یہ اس وجہ سے کہ انہیں جو بھی پیاس یا تکن یا بھوک اللہ کے راستے میں پہنچی ہے ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار اور وہ کسی جگہ جو قدم رکھتی ہے جس سے کافروں کو جلن ہوتی ہے ولا ینالون من عدو نیلا اور دشمن سے جو بھی کوئی چیز لے لیتے ہیں الا کتب لهم به عمل صالح تو ان سب کے وجہ سے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین بلا شبہ اللہ رب العالمین اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرة اور خرچ نہیں کرتے کوئی چھوٹا خرچ یا بڑا خرچ ولا يقطعون واديا الا كتب لهم اور طے نہیں کرتے کسی میدان کو مگر یہ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تاکہ اللہ تعالی ان کو ان کے اچھے عمل کا اچھا بدلہ عطا فرما دے آیات مذکورہ آیات نمبر 120 اور 121 میں اللہ کے راستے میں تکالیف سفر خرچ پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر تھے اور اللہ کے بہت محبوب تھے غزوات میں بذات خود تشریف لے جاتے تھے تمام تر تکالیف آلام اور اسفار میں بذات خود شریک ہوتے تھے اور کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سہولت کی صورت نکالی ہو صحابہ کرام کو مشقت میں چھوڑ دیا ہو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر معاملے میں وہ راحت میں مشقت میں بنفس نفیس خود شریک ہوتے تھے اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہر غزوے میں اور ہر مشقت میں راحت میں بذات خود تکالیف برداشت کرتے ہیں تو پھر غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ کے آس پاس دیہات کے لوگ اپنے سہولت اور آرام کو چھوڑ کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر تمام تر راحت اور مشقت میں برابر کے شریک ہو اور شریک ہونا چاہیے، بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر عذر شرعی کے کسی بھی اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائے اور ساتھ رہنے سے گریز کرے، پرہیز کرے معیت سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچڑ گئے تھے، جن کا ذکر گزشتہ آیتوں میں تفصیلاً ہوا ہے، انہیں اور ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر گھروں میں گھر والوں کی طرح بیٹھنا یہ ایمانی تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ ہاں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے کسی کو مدینہ منورہ کا امیر مقرر کرے تاکہ پیچھے دیگر امور، ریاستی امور بخوبی سر انجام دے، اور ظاہر ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فی روایتین ایک قول کے مطابق سباع ابن عرفتہ کو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب مقرر کیا تھا، یا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کے لیے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا تھا، یا وہ حضرات جو معذور تھے، تو وہ سب حضرات اس وعید سے مستثنیٰ ہے۔ آیت کریمہ کا سیاق سباق اور طرز بیان سے واضح ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جانے کا ارادہ فرما دے تو پھر کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ پیچھے رہ جائے۔ جمہور اہل علم کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہو، اس وقت جہاد فرض عین تھا، اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت ہوگا جب حاکم وقت مسلمان ہو اور اعلان نفیر عام کا ہو، تو یہ حکم اب بھی برقرار ہے۔ بعض اہل علم کا تیسرا قول یہ ہے کہ یہ حکم اس وقت تھا جب مسلمان تعداد میں بہت قلیل تھے، کم تھے، اور جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو یہ حکم منسوخ ہوا۔ قضا ذکرہ الالوسی فی تفسیر روح المعانی، البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ نمبر 7-8 میں لکھا ہے کہ پیچھے رہ جانے والوں میں ایک مخلص صحابی حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے تو منافقین بھی بادل ناخواستہ چل پڑے، لیکن پھر راستے سے واپس ہو گئے، تخلف اختیار کی۔ تو واپس ہونے والوں میں سیدنا ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا، اور حضرت ابو خیثمہ کی 2 بیویاں تھیں۔ جب پیچھے آیا، واپس کیا کہ راستے سے جب واپس ہوا تو ان کے بیویوں نے 2 چپروں کے نیچے پانی چھڑکنے کے لیے رکھے تھے، کھانا بھی تیار تھا، لیکن ایمان دیکھ لیجئے کہ جب کھانے پر نظر پڑی
تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت گرمی میں ہے، اور ابو خیثمہ ٹھنڈے پانی میں، اور کھانا بھی تیار، اور خوبصورت بیویاں بھی سامنے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم، میں ایک چپر میں بھی داخل نہیں ہوں گا، اور روانہ ہوا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے۔ دونوں بیویوں نے سفر کا سامان تیار کیا، اور اس نے اپنا اونٹ لے کر روانہ ہو گئے، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچ چکے تھے، لوگوں نے دور سے دیکھا کوئی سوار آ رہا ہے، کوئی بندہ آ رہا ہے، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو خیثمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب پہنچ گئے، سلام کیا، اپنا پورا قصہ سنایا، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیر کی دعا کی۔ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں میدان جہاد پر جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ حمیت ایمانی کا تقاضا ہے، اور اس پر اجر و ثواب بھی ہے۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، یہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو بھی پیاس، تکن اور بھوک اللہ کے راستے میں پہنچ جائے، جہاں پر بھی قدم رکھے، جس سے دشمنوں کو تکلیف ہو، جلن ہو، تو یہ سب اعمال ان کے نامہ اعمال میں، اعمال صالحہ میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالی اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ جو بھی کوئی بھی چھوٹا خرچہ کرے، بڑا خرچہ کرے، یا میدانوں کو طے کرے، اللہ کتب لہم، تو یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ صرف لکھنے تک محدود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ جہاد صرف ہتھیار چلانے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں جو تکالیف پہنچتے ہیں، ان سب تکالیف پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار کے دل جلانے کی نیت بھی رکھنی چاہیے، اور ان کے دل جلانے میں ثواب بھی ہے۔ غزوہ تبوک میں جنگ تو نہیں ہوئی تھی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بہت تکالیف اٹھائی، اور ان تکالیف و مصائب پر اللہ تعالی نے اجر بھی عطا فرمایا۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 637 میں سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے، تو فرمایا کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پورے سفر میں تمہارے ساتھی نہیں تھے، تمہارے ساتھ نہیں تھے، لیکن تمہارے ساتھ ہی تھے، اور وہ ایسے ساتھی تھے کہ جس راستے پر بھی آپ لوگ گئے ہیں، جس میدان کو تم نے قطع کیا ہے، طے کیا ہے، وہ تمام اجر و ثواب میں وہ تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھی کیسے تھے، اور مدینہ منورہ میں ہو کر پھر بھی وہ ہمارے ساتھی تھے، کیسے ہمارے ساتھی تھے؟ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ مدینہ منورہ میں ہوتی ہی تمہارے ساتھی تھے، کیونکہ وہ کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، لہذا ارادہ تو ان صحابہ کا تھا، پکا